آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور میں پلاٹس کی فروخت کے لیے ہونے والی نیلامی کی جھلکیاں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو SayyadShayan.com۔ میں ہوں سید شایان اور آج میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور میں پلاٹس کی پرائسز، ان کی کمرشل ویلیو اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پر آپ سے اپنے ویوز شیئر کروں گا۔ CBD لاہور پر میری اسپیشل تجزیاتی رپورٹ کی یہ دوسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں آپ سے اربن لائف میں CBD اور ڈاؤن ٹاؤن کی اہمیت اور لاہور میں CBD اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ 4 اگست 2021 میں جب پہلی مرتبہ اس پروجیکٹ کے کچھ پلاٹس کو بذریعہ نیلام عام فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو ان پلاٹس کی جو انیشل ریزرو پرائس تھی وہ 14 کروڑ اور کچھ پلاٹس کی 16 کروڑ روپے فی کنال رکھی گئی تھی۔ لیکن پاکستان کی پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس وقت ایک دفعہ تو ہل کر رہ گئی تھی کہ جب نیلامی میں بیڈرز نے پلاٹس کی ریزرو پرائس 14 کروڑ اور 16 کروڑ سے کہیں اوپر ایگزیکٹ 42 کروڑ 40 لاکھ روپے فی کنال تک بڈ کر ڈالی تھی۔ اینڈ اٹ واز این انبلیویبل مومنٹ وین دا بڈ وینٹ ابو 42 کروڑ پر کنال۔ بہرحال یوں CBD اتھارٹی نے محض 5 پلاٹ بذریعہ نیلام فروخت کر کے 21 ارب 58 کروڑ 80 لاکھ روپے یعنی 21.588 بلین روپیز کی خطیر رقم حاصل کی، جو ہمارے ملک کی ریئل اسٹیٹ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ پہلی نیلامی میں 18 گروپس نے حصہ لیا، لیکن جن 4 کمپنیوں نے اس آکشن میں کامیابی پائی ان کے نام یہ ہیں: نووا گروپ اسلام آباد، جس نے اپنے ٹرکش پارٹنر کے ساتھ مل کر 18 کنال کا پلاٹ جسے پرائم 1 کا نام دیا گیا تھا 42 کروڑ 40 لاکھ فی کنال کی بولی دے کر 7 ارب 63 کروڑ 20 لاکھ روپے میں یعنی 7.632 بلین روپیز میں حاصل کیا۔ ASC حسنات، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اس نے پرائم 2 کا 11 کنال کا یہ پلاٹ 38 کروڑ 20 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے 4 ارب 20 کروڑ 20 لاکھ یعنی 4.202 بلین روپیز میں حاصل کیا۔ پشاور کے M عباس خان نے پرائم 3 10 کنال کا پلاٹ فی کنال 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی بولی دے کر 2 ارب 84 کروڑ یعنی 2.84 بلین روپیز میں حاصل کیا۔ کراچی کی فرم پاکستان کارپوریٹ کنسورشیم PCC نے 13 کنال پر مشتمل پرائم 4 کا پلاٹ 31 کروڑ 30 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے 4 ارب 69 کروڑ یعنی 4.069 بلین روپیز میں خریدا۔ اور اسی گروپ نے پرائم 5 پلاٹ جو 10 کنال کا تھا 28 کروڑ 45 لاکھ فی کنال کے حساب سے 2 ارب 84 کروڑ 50 لاکھ یعنی 2.845 بلین روپیز کا حاصل کیا۔ اس نیلامی میں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ لاہور کے انویسٹرز یا ڈیولپرز نے نیلامی میں محتاط رویہ رکھا اور مارکیٹ پرائس سے بہت زیادہ مہنگی قیمت پر پلاٹ لینے میں کسی نے بھی کوئی دلچسپی شو نہیں کی۔ اگست 2021 کے ٹھیک 7 ماہ بعد پلاٹوں کی دوسری نیلامی مارچ 2022 میں ہوئی۔ اس مرتبہ ادارے کو 34 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ روپے یعنی 34.889 بلین روپیز کی ریکارڈ آمدنی ہوئی۔ اس مرتبہ ڈاؤن ٹاؤن فیس کے 7 پلاٹ نیلام کیے گئے۔ اس نیلامی کی تفصیلات یہ ہیں: اسلام آباد کے پوٹھوار بلڈرز نے 14 کنال کا پہلا پلاٹ 6 ارب 55 کروڑ 20 لاکھ روپے یعنی
552 بلین روپیز میں حاصل کیا، یعنی لگ بھگ 46 کروڑ 80 لاکھ روپے فی کینال کے حساب سے یہ خریدا گیا۔ نووا گروپ اسلام آباد نے اس نیلامی میں بارہ کینال کا دوسرا پلاٹ 5 ارب 10 کروڑ روپے یعنی 5.10 بلین روپیز میں حاصل کیا، یعنی 41 کروڑ 75 لاکھ روپے فی کینال۔ کراچی کی ایک کمپنی اونیکس ڈیولپرز نے 10 کینال کا تیسرا پلاٹ 4 ارب 85 کروڑ یعنی 4.85 بلین روپیز میں حاصل کیا، یعنی 40 کروڑ 85 لاکھ روپے فی کینال۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد نے ڈاؤن ٹاؤن 4 10 کینال کا یہ پلاٹ 3 ارب 60 کروڑ روپے یعنی 3.6 بلین روپیز میں لیا، یعنی 36 کروڑ روپے فی کینال۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد نے ہی ڈاؤن ٹاؤن 5 10 کینال کا پلاٹ 4 ارب 21 کروڑ یعنی 4.21 بلین روپیز کے حساب سے لیا، یعنی 42 کروڑ 10 لاکھ فی کینال۔ گرینڈ آرک بلڈرز نے ڈاؤن ٹاؤن 6 پلاٹ جو 12 کینال کا ہے 5 ارب 28 کروڑ 60 لاکھ روپے یعنی 5.286 بلین روپیز میں خریدا، یعنی فی کینال 44 کروڑ 5 لاکھ روپے فی کینال۔ اسلام آباد کے اے ایس سی کنسٹرکٹرز نے ڈاؤن ٹاؤن کا پلاٹ 7 جو 14 کینال کا ہے 6 ارب 14 کروڑ 60 لاکھ یعنی 6.146 بلین روپیز میں لیا، 43 کروڑ 90 لاکھ روپے فی کینال کے حساب سے۔ اس مرتبہ بھی نیلامی میں زیادہ پلاٹس اسلام آباد کے بلڈرز اور ڈیولپرز ہی نے حاصل کیے، جن میں 2-3 بلڈرز وہ بھی تھے جنہوں نے پہلی نیلامی میں بھی پلاٹس حاصل کیے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ زمینی حقائق یعنی گراؤنڈ ریالٹیز کی۔ 4 اگست 2021 میں اس پروجیکٹ کے پلاٹس کی پہلی نیلامی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی ریزرو پرائس 14 کروڑ اور کچھ کی 16 کروڑ فی کینال رکھی گئی تھی، جبکہ اس وقت گلبرگ کے مین بلیوارڈ پر 10 سے 12 کروڑ روپے فی کینال مارکیٹ ریٹ تھا، لیکن سی بی ڈی انتظامیہ نے شروع دن ہی سے اپنے پلاٹس کی انیشیل ریزرو پرائس پریویلنگ مارکیٹ ریٹ سے لگ بھگ 50% زیادہ رکھی تھی۔ مارچ 2022 میں بھی ٹھیک 7 ماہ بعد جب سی بی ڈی نے دوبارہ مزید 7 پلاٹوں کی نیلامی کی تو اس مرتبہ پلاٹس کی انیشیل ریزرو پرائس حیرت انگیز طور پر اس نے اپنی پہلی نیلامی کی ریزرو پرائس سے بھی کم یعنی 15 کروڑ فی کینال رکھی، جو میرے لیے تو ایک چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ اس عرصے میں پورے گلبرگ میں پراپرٹی کے ریٹس 50 سے 60% اوپر جا چکے تھے اور گلبرگ مین بلیوارڈ پر پلاٹس کا ریٹ بڑھ کر 18 سے 20 کروڑ روپے فی کینال ہو چکا تھا۔ تو ایسے موقع پر سی بی ڈی انتظامیہ کا اپنے پلاٹس کی ریزرو پرائس انکریز کرنے کی بجائے ڈیکریز کرنا کافی معنی خیز تھا۔ ناظرین، آکشن پرائزنگ یا اپریزر کا میتھڈ پوری دنیا میں بہت واضح ہے اور وہ ہے the highest bid of the previous auction is the ask rate of the new auction۔ پچھلی نیلامی کی ہائیسٹ بڈ نئی نیلامی کا آسک ریٹ ہوتی ہے، یعنی نئی نیلامی اس ریٹ سے شروع ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ اس فارمولے سے پچھلی نیلامی میں پلاٹس جن قیمتوں پر دیے گئے، آج اگر ان کا اے ایس پی ایوریج سیلنگ پرائس بھی میں اگر نکالوں تو سی بی ڈی لاہور کی دوسری نیلامی میں انیشیل ریزرو پرائس کم سے کم بھی 40 کروڑ روپے فی کینال ہونی چاہیے تھی، لیکن 15 کروڑ فی کینال ریزرو پرائس رکھنے کی وجہ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب دوسری نیلامی کے اختتام پر سی بی ڈی کے ترجمان نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور جس میں یہ بتایا گیا کہ دوسری نیلامی میں 7 پلاٹوں کی ریزرو پرائس 12 ارب 30 کروڑ یعنی 12.30 بلین روپیز تھی، جبکہ یہ نیلامی 34.89 بلین روپیز میں ہوئی، جس میں 22.589 بلین یعنی 22 ارب 58 کروڑ 90 لاکھ روپے کا 184% ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تو کچھ بات میری سمجھ میں آئی
کہ محض اعداد و شمار کے ذریعے اس پروجیکٹ کی اہمیت فورسفلی بڑھانے کے لیے ریزرو پرائس مارکیٹ پرائس سے ڈیلیبریٹلی کم رکھی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ انویسٹرز کو بگ آسک اسپریڈ دکھانے کے لیے سی بی ڈی نے ایسا کیا ہو، کیونکہ دوسرے ممالک میں تو اس طرح کے پروجیکٹ کی کامیابی کو جانچنے کا بڑا معیار یہی بڈ آسک اسپریڈ ہوا کرتا ہے، اور بڑے انویسٹمنٹس کنسورشیم جہاں بھی ہوتے ہیں اسی اسپریڈ کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر سی بی ڈی انتظامیہ 15 کروڑ کی بجائے انیشیل ریزرو پرائس 40 کروڑ رکھتی تو جو اسپریڈ دکھایا جا رہا ہے 184% کا، وہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح کا یہ واقعہ سامنے آنے پر میں نے سی بی ڈی کی شروع سے آج تک کی سیل اسٹریٹجی اور بڈنگ میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور میں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ سی بی ڈی میں انویسٹرز یا بلڈرز نے ریزرو پرائس سے بہت اوپر جا کر ہائی بڈنگ کیوں کی؟ کیا یہ سب پری پلانڈ تھا، یا انویسٹرز کو کوئی ایسا انسینٹیو دیا گیا یا دکھایا گیا کہ وہ 200% اوپر تک جا کر بھی پلاٹ خریدنے پر تیار تھے، یا پھر در حقیقت سی بی ڈی پروجیکٹ ہے ہی اس قدر اہمیت کا حامل جس میں انویسٹرز اور ڈیولپرز کسی بھی ریٹ پر پلاٹس لینے کو تیار ہیں؟ مجھے تقریباً 2 سے 3 ماہ لگے اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، اور آج اس کا کنکلوژن میں ان 3 پیراگرافز میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی نیلامی میں غیر متوقع طور پر پلاٹس کی ہائی بڈنگ ہوئی، جس کی بظاہر کوئی وجہ نہ تھی۔ پہلی نیلامی کے کامیاب بلڈرز اور انویسٹرز کو 1 سال میں پلاٹس کی فل پرائس جمع کروانی تھی، لیکن آج 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے ذمہ اربوں روپے کے بقایا جات جمع نہیں کروائے۔ اس کے برعکس وہ اوپن مارکیٹ میں اوورسیز پاکستانیوں اور فورن انویسٹر سے اس اہم پروجیکٹ کے نام پر اپنے پروپوز پروجیکٹس کی بکنگ کرتے اور پیسہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں ایسا کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک بلڈر نے تو محض فوم اور گتے سے ایک بلڈنگ کا سائٹ ماڈل تیار کر کے ایک اہم ملک کے فرما روا کو مجوزہ بلڈنگ میں پورا فلور ہوٹل کے لیے بھاری قیمت پر فروخت کر دیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کے سیریس کانسیکوینسز سامنے آئیں گے، جس سے سی بی ڈی کی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ عام آدمی کے سرمایہ کی پروٹیکشن اور کیپٹل ایشورنس کا سی بی ڈی کا میکنزم کیا ہے؟ قومی سطح پر یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ بلڈرز اپنے ذمہ کی رقوم سی بی ڈی میں لازمی جمع کروائیں گے اور اپنا پروجیکٹ شروع بھی کریں گے اور پھر اسے مکمل بھی کریں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسکرو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے؟ اور اگر کوئی کمپنی سی بی ڈی کو جمع کرائی گئی رقم سے زیادہ رقوم مارکیٹ سے سمیٹ کر غائب ہو جاتی ہے تو سی بی ڈی کے پاس پرائیویٹ انویسٹمنٹس کے تحفظ کی کیا ضمانت ہے؟ لا انفورسمنٹ اور ریگولیٹری ایجنسیز کا کردار کیا یہاں پہ متعین کیا گیا ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ اگر حکومت اور سی بی ڈی انتظامیہ نے اس کا فوری نوٹس نہ لیا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی بحران بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ سی بی ڈی کی طرح کے میگا پروجیکٹس جن کی تعمیر میں ایک پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر آپریشن درکار ہوتا ہے اور جسے مکمل ہونے میں عام طور پر 10 سال یا اس سے بھی زائد کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور جن پر عام طور پر کئی سو ملین ڈالرز لاگت آتی ہے، اور جس میں سرکاری اور نجی شعبہ دونوں اسٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں۔ ایسے پروجیکٹ کے کسی ایسٹ کی فروخت بذریعہ آکشن ہمیشہ ایک لائسنسڈ آکشنئر کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی قائم رکھنے اور آکشن کو شیڈی ہونے سے بچانے کا عمل پورا کیا جا سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور سی بی ڈی انتظامیہ کے اپنے ہی سٹاف نے آکشن کا تمام پروسیس
خود نمٹایا، جس کی وجہ سے آکشن ٹیکٹکس یا شیل بیڈنگ کا تاثر عام پبلک یا پرائیویٹ سٹیک ہولڈرز کے ذہنوں میں جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات آکشن میں سیلر کے اپنے لوگ پوٹینشیل بائر کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی بڑھ بڑھ کے بولی لگاتے ہیں تاکہ نیلامی میں خوب گرمی آئے اور لوگوں میں مقابلے کا رجحان پیدا کیا جا سکے۔ اس طرح کی پریکٹس کو شل بیڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آئندہ سی بی ڈی کے تمام آکشنز میں لائسنسڈ آکشنئرز نیلامی کے فرائض انجام دیں۔ سی بی ڈی انتظامیہ نے اپنے اس انتہائی اہمیت کے حامل پروجیکٹ کو انفراسٹرکچر مکمل کیے بغیر عام پبلک، انویسٹرز، بلڈرز اور دوسرے ممالک میں ایڈورٹائز کیا اور پوٹینشیل بائرز کو فروخت بھی کیا، جو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے جس میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز افضل خان نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے کہ آئندہ اس ملک میں کسی رہائشی یا کمرشل پروجیکٹ کو اس وقت تک ایڈورٹائز یا سیل نہیں کیا جا سکتا جب تک 100% اس کا انفراسٹرکچر پلان کے مطابق مکمل نہیں کر لیا جاتا، اور اگر کوئی شخص یا ادارہ ایسا کرتا ہے تو وہ سخت قانون شکنی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ سوال جب میں نے سی بی ڈی اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران امین سے اپنے پری انٹرویو کویسچنز ڈسکس کرتے ہوئے کیا تو چیف ایگزیکٹو نے اس کے جواب میں کیا کہا، یہ جاننے کے لیے اس سلسلے کی آئندہ تیسری قسط ملاحظہ کیجیے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ریئل اسٹیٹ اینالسٹ کے طور پر میں نے جو دیکھا اور محسوس کیا وہ ایمانداری سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا۔ قومی اہمیت کے حامل ایسے اہم پروجیکٹس پر بات کرتے ہوئے بہت احتیاط لازمی ہے کہ ہماری ذرا سی بد احتیاطی سے انہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک اینالسٹ اور کریٹک میں فرق ملحوظ رکھا جائے۔ ایک کریٹک ہر شے میں فالٹ تلاش کرتا ہے اور پھر بیجا تنقید میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے، لیکن ایک اینالسٹ کسی منصوبے کو غور سے ایویلیویٹ کرتا ہے اور تنقید کی بجائے تشخیص کرتا ہے اور اس تشخیص کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ میرے اس ویلاگ کو بھی تنقید کی بجائے تشخیص یا نشاندہی کے طور پر لیا جائے۔ میں نے بہت خلوص دل سے اپنی گزارشات صرف اس لیے بیان کی ہیں کہ جو کچھ کام قاعدے قانون سے ہٹ کر ہو رہا ہے اسے ایک ڈسپلن میں لایا جائے۔ یہ ذرا سی نیگلیجنس ہوتی ہے جس سے ہمارا ہر منصوبہ کچھ دیر چل کر کسی نہ کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس سے نقصان ہوتا ہے تو صرف معصوم عوام کا جو اپنی عمر بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے آپ سے کچھ اور نہیں کہنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔